لله رب العالمين. جو خوشوں کے ساتھ ثواب کے لیے سے نواز و خوشی پر ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور دو حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہمارے اوپر یہ رحم فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر ہماری زندگی کے اندر نصیب فرمائے. اس بات پر جتنا بھی اللہ کے شکر ادا کرے وہ کم ہے، بلکہ 2 رکعت صلاۃ و شکرانے کے ہمیں پڑھنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر رمضان کو دوبارہ بھیجا. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو فرمایا وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان ہی رہے. تو یاد ہے کہ رمضان المبارک اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. اور ہم لوگ مسلمان نسبت کے بڑے قائل ہیں، نسبت کا بڑا احترام کرتے. تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل ہے عید کے لیے لوگ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی آدمی کپڑے والی دکان پہ جاتا ہے اور اس آدمی کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا چاہیے. وہ آگے سے پوچھتا کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ آگے سے کہتا کہ میں نے اس کا قرآن پاک کا غلاف بنانا ہے. تو وہ آدمی اس کو کپڑا دیتا ہے اور یہ آدمی اس سے پیسے پوچھتا ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اس کے پیسے نہیں لینے، اس لیے کہ اگر تمہاری نیت قرآن کی خدمت کی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، قرآن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، قرآن کی ہم خدمت کرتے ہیں، لہذا میں اس آپ کے پاس سے اس کپڑے کے ٹکڑے کے پیسے آپ سے نہیں لوں گا. تو وہ آدمی ایسا کپڑا ہے کہ یہ کپڑا اگر کسی بادشاہ کے بدن پہ ہو یا کسی بزرگ کی پگڑی بنے لیکن وہ زمین پر گر جائے تو کوئی اس کو چومتا نہیں ہے. لیکن یہ کپڑا جو ناقص ہے، کم قیمت والا ہے، چھوٹا سا کپڑا ہے، لیکن جب یہ قرآن پاک کا غلاف بن جاتا ہے تو ہر آدمی قرآن پاک کو بعد میں چومتا ہے، پہلے اس غلاف کو چومتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے. جب اس کو دھوتا ہے تو اس کا پانی گندی نالی کے اندر نہیں جانے دیتا. تو دیکھیں یہ کپڑا عام کپڑا تھا، اگر زمین پر گر جائے کوئی آدمی اس کی قدر نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو چومتا نہیں تھا. لیکن جب اس کپڑے کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی ہے تو ہر آدمی اس کا ادب و احترام کرتا ہے، قرآن سے پہلے اس کپڑے کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس سے برکت حاصل کرتا ہے. تو پتہ چلا جب اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی تو اس کی نسبت بھی بڑھ گئی. تو اسی طرح دیکھیں ہم قرآن پاک کو ریل پر رکھتے ہیں. یہ ریل بھی عام لکڑی سے بنتی ہے، لیکن وہ لکڑی جب ریل نہیں بنی ہم اس کا کوئی احترام نہیں کرتے، جیسے مرضی زمین پر اس کو پھینک دیں، اس کے اوپر سے گزر جائیں. لیکن جب اس لکڑی سے ہم ریل تیار کرتے ہیں، اس پر ہم نے قرآن پاک کو رکھنا ہے، تو پھر اس ریل کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے. جیسے قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اس طرح ریل کو بھی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں
اور اسی طرح جب اس کو زمین پر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر سے گزرتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح ہم نے قرآن کا احترام کیا، اس طرح جو قرآن کے ساتھ کپڑا لگا اس کا ہم نے احترام کیا، جس قرآن پر ہم نے لکڑی پر قرآن رکھا ہے اس کا ہم نے احترام کیا۔ کیوں کیا ہے؟ کہ اس کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ اسی طرح ایک خاص قیمتی کاغذ ہے، وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی اس کو اٹھاتا نہیں ہے، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن ایک عام کاغذ ہے کہ جس پر قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہو تو ہر آدمی اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس لیے کہ یہ اب عام کاغذ نہیں رہا بلکہ اس کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نسبت کے قائل ہیں، نسبت کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کے ساتھ کپڑے کی نسبت ہوئی ہم نے اس کا بھی احترام کیا، جب لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہم نے اس کا بھی احترام کیا، جب کاغذ کے ساتھ قرآن کی نسبت ہوئی تو ہم نے اس کاغذ کا بھی احترام کیا۔ تو اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب قرآن کریم ہے، اور جو اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور یہ قرآن کریم کی دولت اس امت کے حصے میں آئی ہے۔ اور یہ قرآن جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ بھی اس امت کے حصے میں آیا ہے، اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ مہینہ بھی اللہ نے اس امت کے حصے میں دیا ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ تمام راتوں کی سردار ہے، لیکن فرمایا اس کی نسبت بھی قرآن کی طرف ہے، قرآن کی وجہ سے اس کو یہ عظمت حاصل ہوئی ہے۔ خود قرآن کریم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو اس رات کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوئی تو اللہ نے اس کو بھی عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور سب سے عظیم پیغمبر وہ ہمیں عطا فرمایا، اور جو مہینہ سردار مہینوں کا وہ بھی ہمیں عطا فرمایا، اور جو رات تمام سرداروں کی رات ہے وہ بھی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان، کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انعام عطا فرمائے ہیں جو امت قبلہم کسی امت کو پہلے نہیں عطا فرمائے۔ یعنی یوں سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر جو گزرے ہیں ان کو یہ انعام نہیں حاصل ہوئے جو اللہ نے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دیے۔ تو یہ 5 انعام اس امت کو دیے، ان کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ خلوف فم الصائم، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں بدبو جسم سے نکلے، کپڑوں سے نکلے یا جسم سے نکلے، منہ سے نکلے، ہر آدمی اس سے نفرت کرتا ہے۔ کسی آدمی کو سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہو تو وہ اس کو کہتا ہے بھائی آپ چلے جائیں، غسل کر کے آئیں، کپڑے بدل کر آئیں، خوشبو لگا کے آئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بدبو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہمارے اوپر فرض کرا دیا، تو اب بندہ اللہ کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھتا ہے۔ اب یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بندے کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، وگرنہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جسے آدمی پہچان نہیں سکتا، کیونکہ اس کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے
اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی فرض ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ آدمی قیام کی حالت میں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، اتحیات کی شکل میں ہے، تو گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی ظاہری شکل و صورت وہ اپنے ہوئے۔ اس طرح آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ وہ مال کو تقسیم کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ اس طرح آدمی کو حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے تو اس کی ظاہری شکل صورت کیا ہے کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے اور اسی طرح سعی کر رہا ہے۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو میدان عرفات کے اندر جا رہا ہے اور اسی طرح وہ شیطان کو کینکری مار رہا ہے، قربانی کر رہا ہے۔ تو یہ حج کی یا عمرے کی ظاہری شکل و صورت ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی کچھ ظاہری شکل صورت نہیں ہے، صرف بندے کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی ظاہری شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ جس سے بندہ اندازہ لگا لے کہ اس کا روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ دنیا کے عنبر اور مشک سے زیادہ اس کی خوشبو اللہ کو، اس کی بدبو اللہ کو پسند ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ کوئی آدمی بھی بدبو کو چیز کو پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ بندہ اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں اب یہ بدبو کب پیدا ہوتی ہے اور اس بدبو سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ منہ کی بدبو نہیں ہے بلکہ یہ وہ بدبو ہے جو انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے اور وہ پیاس کو، بھوک کو برداشت کرتا ہے اور شام کے وقت افطاری سے پہلے معدے سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو اس کے معدے سے ایک بو نکلتی ہے، یہ وہ بدبو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں روزہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا انعام یہ دیا کہ یہ وہ بدبو جس سے عام طور پر لوگ نفرت کرتے ہیں، اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے پاس آنے نہیں دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو اتنی پسندیدہ ہے تو خود اندازہ لگائیں کہ روزے دار کے ساتھ اللہ کی کیسے محبت ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، ہر حالت میں ہم نے رکھنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے تاکہ بندے اس بات کو سمجھے اور سنیں کہ روزے کے اندر کتنی خیر و برکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدبو کو اتنا پسند فرما رہے ہیں تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زیادہ محبت فرمائے۔ تو لہذا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں۔ پہلے وقتوں کے اندر جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی رمضان کا احترام کرتے تھے، تو آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، چوکوں کے اندر، بازاروں کے اندر سرے عام کھایا کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا لیکن احترام تو آپ کے ذمہ بنتا ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، لوگوں کے سامنے نہ کھائیں، اگر آپ نے کھانا ہے تو پردے کے اندر کھائیں۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہمارے دوست لاعلمی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی روزے تو وہ رکھے جس کے دانے ختم ہو گئے، حالانکہ یہ بہت شرکیہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ دے رہے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جب چاہے جیسے چاہے جس چیز کا حکم دے ہمیں ماننا پڑے گا۔
تو یاد رکھیں ایسی گستاخانہ الفاظ، ایسی بے ادبی الفاظ، ایسے الفاظ جس سے بسا اوقات انسان کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، تو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا احترام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ کھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ داروں کے سامنے، بھائی روزے داروں کے سامنے کھانے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کو بھوک لگ جائے گی یا اس کو پیاس لگ جائے گی، نہیں، رمضان کا ایک اپنا احترام ہے، اگر وہ ہم احترام نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پھر غیر مسلم اس مہینے کا احترام کیسے کریں؟ وہ تو دیکھ کر ہمیں مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رمضان ہمارا بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن خود اس کا احترام نہیں کر رہے، سر عام کھائے بھی جا رہے۔ تو علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی غیر مسلم تھا، اس کا بچہ بازار کے اندر سر عام کو چیز کھا رہا، اب اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بچے کے تھپڑ مارا اور اس کو گھر میں لے کر آیا، اس کو ڈانٹا، اس کو کہا کہ آئندہ کے لیے جب تک رمضان کا مہینہ مسلمانوں کا ہے تم نے باہر کو چیز نہیں کھانی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو وصیت کریں کہ بیٹا رمضان کے مہینے میں جو چیز آپ دکان سے لائیں گے، وہ بچے ہیں ان پر روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن بیٹا ان کو چھپا کر لاؤ، پھر گھر میں بیٹھ کر اکیلے کے اندر کھاؤ تاکہ رمضان کا احترام ہو۔ تو یہ بچے بھی اس کا احترام کریں، ہم جو بڑے مسلمان ہیں، بڑے عمر والے جن پر روزہ فرض ہے، وہ اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے لیکن ان کے ذمہ یہ ضرور ہے کہ وہ اس رمضان کا احترام ضرور کریں۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سریعام سگریٹ پی جا رہی ہے، پانی پیا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان ہے کہ نہیں۔ تو حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبرستان کے اندر مردے پڑے ہوتے ہیں ان پر اپنا عذاب کم کر دیتے ہیں۔ وہ مردے پوچھتے ہیں اللہ پاک آپ کی رحمت کو جو ہے ہمارے اوپر آ گئی، آپ نے ہمارے اوپر جو ہے عذاب کو کم کر دیا ہے، عذاب کو روک دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گیا ہے، اس کی برکت سے میں نے تمہارے اوپر یہ تخفیف کی ہے۔ لیکن ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کو رمضان کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ چاہے وہ سردار ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ عام ہے، چاہے وہ خاص ہے، وہ سارے کے سارے رمضان کی احترام نہیں کر رہے بلکہ سر عام کھائے پی جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ رمضان ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اس بات کا احترام کرنا بہت لازم ہے۔ تو خیر میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انعام دیے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دیے۔ ان میں سے روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو یہ دیا ہے کہ دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزہ دار کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آخری درجہ ہے، وگرنہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ درندے ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوق مچھلی ہیں یا اور جانور ہیں، وہ سارے کے سارے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ اس بات میں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں مجھے یہ بندہ بڑا محبوب ہے، میں اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت رکھو۔ وہ فرشتہ پھر آسمان کے فرشتوں پہ اعلان کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، لہذا تم بھی اس کے ساتھ محبت رکھو۔ اور پھر وہ آسمان والا فرشتہ زمین والے فرشتوں پہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ محبت رکھو، اور جو زمین والا فرشتہ وہ اعلان کرتا ہے، اور یہ محبت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے دل میں، ہر مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ فطرتی محبت ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ جتنے دنیا میں گزرے ہیں، جنید بغدادی ہو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو،
یا اسی طرح بایزید بستامی ہو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ہماری ان سے عقیدت ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ فطرتی محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے۔ تو اس لیے فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جنات ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، پانی کے اندر رہنے والی ہے اور ہوا کے اندر تیرنے والے ہیں، درندے ہیں، جنگلوں کے اندر رہنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دوسرا انعام یہ ہوا کہ مچھلی ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ روزے دار کے لیے دعا مغفرت کرتی ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں، حالانکہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت سے کہ میرے بندے تیری طرف آنے والے ہیں، وہ دنیا کی مشقت کو دور کر کے تیری طرف جلد آنے والے ہیں۔ تو جنت وہ ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کی آسائشوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کی نعمتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو میرے اوپر یقین ہے اور میرے یقین پر وہ یہ عمل کر رہے ہیں، تو جنت کو ان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان قریب یہ میرے بندے دنیا کی مشقت کو اپنے اوپر سے اتار کر تیری طرف آئیں گے۔ تو روزہ داروں کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ جنت ان کے لیے سجائی جاتی۔ اور چوتھا انعام فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان کے اندر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر الحمدللہ کتنی رونق ہوتی ہے۔ عام طور پر جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے اندر پرہیز کرتا ہے، اس لیے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ تو اب دیکھیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شیطان قید بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو علماء اس کے مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ سائیکل کا جو ایک پہیہ ہے اس کو آپ گھمائیں اور جب تک آپ اس کو بریک نہیں لگائیں گے وہ گھومتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں شیطان تو قید ہے لیکن اب ہمیں جو ہے بریک لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اندر بریک لگائیں، نیکی کی طرف آئیں، گناہوں پر بریک لگائیں۔ اور شیاطین کو تو اللہ نے قید کر دیا ہے، اس لیے بہت سارے گناہ اس رمضان کے اندر نہیں ہوتے اس کی برکت سے۔ اور فرمایا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اور پانچواں انعام فرمایا کہ روزے داروں کی رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور بعض روایات میں 60,000 اور بعض میں اس سے زیادہ بھی ہے ہر دن کے اندر۔ لیکن جب رمضان کی آخری رات ہوتی فرمایا جتنی پورے رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو ان تمام کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو یاد رکھیں کھانا ہم نے کھانا ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے، لیکن اللہ اس کے فرشتے ہمارے لیے رحمت بھیج رہے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا ان فی السحور برکۃ، کہ یہ سحری کا جو کھانا ہے یہ برکت والا کھانا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنی سحری کے اندر شریک فرماتے تو آپ فرماتے کہ بھائی یہ برکت کا کھانا ہے، اور فرمایا یہ وہ کھانا ہے جس کے کھانے سے قیامت کے دن اس کا حساب اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین یہود والنصارى، کہ مشرکین اور یہودیوں کی یعنی یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ 24 گھنٹے کا ان کا روزہ ہوتا تھا۔ شام کے وقت انہوں نے جو کھا لیا لیکن اس کے بعد ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ انعام فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں یہ اجازت دے دی کہ تم نے کیا کرنا ہے، سحری کھانی۔ تفسیروں میں واقعہ لکھا ہے کہ دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے آ کر عرض کیا حضور میں سفر میں تھا، واپس آیا، تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی تو روزہ افطار نہ ہو سکا۔ اب قانون یہ ہے کہ سونے کے بعد
جب تم اٹھو گے تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا، کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے میں نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا، نیند آ گئی تو پھر 24 گھنٹے گزر گئے، تو گویا 48 گھنٹے گزر گئے، کچھ کھایا پیا نہیں، اور قابل مشقت ہے یہ معاملہ۔ تو آپ تو فرماتے ہیں کہ دین کے اندر بڑی آسانی ہے۔ تو ایک صحابی دوسرے تھے، نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ رسول آپ کہتے ہیں کہ دین کے اندر بڑی آسانی ہے، لیکن رمضان کا پورا مہینہ بیوی کے پاس نہیں جانا، اور اسی طرح جو ہے ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، لیکن نفس اور شیطان کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ معاملہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، تو اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ فرمایا اب اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اللہ نے تمہیں مشقت سے نکال کر آسانی میں ڈال دیا ہے کہ دن بھر تو روزہ رکھو، یعنی صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، لیکن رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ کرم فرما لیا ہے کہ تم رات کو کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ نے تمہارے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ جانتا ہے کہ تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی خیانت کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنا کرم فرمایا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہارے ساتھ گزر بھی کیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رحم فرمایا کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ آپ نے سحری نہیں کھانی، بلکہ اللہ اس کے فرشتے ہمارے اوپر رحمت بھیج رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو لہذا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو اچھا خاصا کھا لیتے ہیں، صبح کو کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں جس سحری کو برکت کا کھانا کھا گئے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہ کھانا کھلائیں، کیونکہ یہ برکت والا کھانا ہے، اور یہ ایسا کھانا ہے جس کا قیامت کے اندر مواخذہ نہیں ہوگا، جس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اگرچہ ان کو روزہ نہ کھلائیں لیکن سحری ان کو بھی کھلائیں، کیونکہ برکت کا کھانا ہے۔ تو جو آدمی کھانا نہیں چاہتا کہ بھوک نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کم از کم ایک کھجور کھا لے، پانی کا گھونٹ پی لے، ایک دو نوالے ضرور کھا لے، تاکہ جو سحری کی برکات ہے وہ ضرور اس کو حاصل کرے۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا ہم احترام بھی کریں اور اس کے اندر عبادات بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کو آپ کو